بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا آغاز پھر سے ایک مرتبہ تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ آج کے درس کا آغاز پھر سے ہم جیسا کہ تلاوت قرآن مجید سے کر چکے ہیں، لہٰذا آج ہم حروف مقطعات کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا، مثلا سادے اور سمپل طریقے سے اگر ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں تو طٰہٰ، یاسین، صاد، کاف، ہا، یا، عین، صاد، اس طرح کے جو حروف آپ کو شروع میں سوروں کے اکثر شروع میں دکھتے ہیں، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ علوم قرآنی کی بحثوں میں ایک بحث کا تعلق اس حروف مقطعات سے بھی ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک رمز ہے، یہ ایک پاسورڈ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے اور اللہ کے پاس اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ قرآن کے 29 سورے ایسے ہیں، 29 سورے ایسے ہیں کہ جس کے شروع میں حروف مقطعات پائے جاتے ہیں، اور ان کی شروعات ان سوروں کی یعنی 29 سوروں کی 29 سوروں کی شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ یہ حروف مقطعات ایک یا اس سے زیادہ حروف تہجی پر مشتمل ہیں۔ حروف تہجی یہی آپ کے جو ہوتے ہیں الف، ب، ت، س، جیم، چ، ہ، خ، یہ جو حروف ہوتے ہیں انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک یا اس سے بھی زیادہ، ایک مثلا صاد، قاف، اس طرح کے حروف آتے ہیں، اور دوسرے جو ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو مثلا کاف، ہا، یا، عین، صاد، اس طرح کی مثالیں جیسے آپ کے پیش نظر سامنے آئیں گی۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کے سارے حروف مقطعات، جتنے بھی اس میں حروف مقطعات ہیں قرآن مجید میں، اس کی مجموعی تعداد 78 ہے، 78 حروف پر مشتمل ہے۔ 78 حروف یعنی ورڈز، اس میں سارے تمام حروف مقطعات کو ملا کر 78 حروف ہوتے ہیں۔ یعنی مثلا ایک جگہ آیا ہے صاد، ایک جگہ آیا ہے قاف، ایک جگہ آیا ہے یاسین، ایک جگہ طٰہٰ۔ تو اس طرح سے یہ تمام حروف مقطعات کو ملا کر جب آپ جوڑتے ہیں تو ان کی جو تعداد ہوتی ہے جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو 78 حروف بنتے ہیں۔ لیکن ان کی جو یعنی وہ جو تکرار شدہ جن حروف کی تکرار ہوئی ہے، کئی بار ریپیٹ ہوئے ہیں، ان حروف کو ہٹا دینے کے بعد ان کی کل تعداد 14 ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن میں تمام پورے قرآن میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 78 حروف ہوتے ہیں، 29 سوروں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، اور یہ 29 سوروں کے شروع میں جو حروف مقطعات آتے ہیں، ان حروف مقطعات کی جو حروف کی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے جو تعداد ہے وہ 78 ہے، اور پھر ان میں بھی جو حروف بہت زیادہ کیا بولتے ہیں تکرار ہوئے ہیں، کئی مرتبہ 2 2 3 3 مرتبہ تکرار ہو گئے ہیں، ریپیٹ ہو گئے، تو ان کو
ہٹا دیا گیا ہے، صرف ایک مرتبہ ان کو رکھا گیا ہے، تو ایک ایک مرتبہ صرف ان کو کاؤنٹ کیا گیا، تو یہ سب ملا کر 14 ہوتے ہیں. یعنی جو عربی الفابیٹ کی جو تعداد ہے وہ ہے 28، اور یہ آدھے الفابیٹ اس کے برابر ہو جاتے ہیں، یعنی 14. ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے میں اسرار و معنویت کی بڑی عظمت رکھتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پاسورڈ ہیں، یہ رمز ہیں، رموز ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام اور اس کا رسول اور اس کا اللہ جانتا ہے. یہ حروف کتابت کے وقت ملا کر اور ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن تلاوت کے وقت الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. یعنی ہر حرف کو ایک اس کے عربی نام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. مثلا الف لام میم صاد کو یوں پڑھا جائے گا، الف لام میم صاد. تو اب یہ ساتھ میں لکھا ہوا ہے. اب کیا ہے لکھا ہوا ہے؟ ظاہر المس، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی الف صرف الگ ہے، لیکن لام میم صاد یہ ایک میں ملا ہوا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہ المس اس کو پڑھ دیں، یعنی علمس پڑھ دیں، کچھ بھی اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے آپ. ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھلے ہی ایک میں جڑے ہوئے ہوں، لیکن ان کو آپ ان کے اصلی نام کے ساتھ، ان کی اصلی تلفظ کے ساتھ ان کو پڑھیں گے. حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہونے والے 14 حروف یہ ہیں. کون سے جو 14 حروف آئے ہیں؟ وہ الف، ح، ر، سین، صاد، تو، عین، قاف، کاف، لام، میم، نو، یہ. ہے کون والا؟ ہے یہ گول والا ہے، گول والا ہے، وہ والا حقے والا ہے نہیں، بلکہ گول والا ہے. بدر الدین زرکشی نے ان حروف کو ترکیب دے کر یہ جملہ بنایا. خیر وہ سب آپ کے تھوڑا سخت ہے، کام کے لیے نہیں ہے. میں آگے چلتا ہوں. جن سوروں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے ان کے نام ذیل کے چارٹ میں درج کیے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ حروف مقطعات. اب سورہ کون سا سورہ ہے؟ اب سورہ بقرہ میں کون سے حروف مقطعات ہیں؟ الف لام میم. الف لام میم سورہ بقرہ میں اسے حروف مقطعات کہیں گے. سورہ حج میں الف لام را. سورہ لقمان میں الف لام میم. سورہ آل عمران میں الف لام میم. سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد. سورہ سجدہ میں الف لام میم. سورہ اعراف میں اب دیکھیے آپ یہاں پر کئی جگہ پر تکرار ہوئی ہے، تو اب الف کو ایک مرتبہ صرف اٹھا لیں گے ان میں سے، لام کو صرف ایک مرتبہ، میم. تو جہاں جہاں جن حروف کی تکرار ہوئی انہیں صرف ایک مرتبہ ہی اس کو شمار کیا جائے گا. تو اگر اس طرح سے اگر شمار کیا جاتا ہے تو 14 حروف ہوتے ہیں. سورہ اعراف میں کتنے حروف ہیں؟ الف لام میم صاد. سورہ طٰہٰ میں خود طٰہٰ، اور سورہ یاسین میں خود یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے. سورہ ہود میں الف لام را. سورہ نمل میں طاسین، اور سورہ غافر میں حامیم. ہے وہی حقے والا ہے. اب جو لوگ اردو میں ماہر ہیں وہ ہے اور ہے میں فرق سمجھ سکتے ہیں، یعنی حکیم والا ہے، حامیم. سورہ یوسف میں الف لام را. سورہ قصص میں طاسیم میم. سورہ فصلت میں حامیم. سورہ رعد میں 29 سورے ہیں. یہ ہم پھر سے آپ کو بتا دیں 29 سورے ہیں جن میں حروف مقطعات پائے جاتے ہیں. سورہ رعد الف لام میم را. سورہ عنکبوت الف لام میم. سورہ شعراء حامیم عین سین قاف. اور سورہ ابراہیم الف لام را. سورہ روم الف لام میم. سورہ زخرف حامیم. سورہ جاثیہ، جاثیہ سے ہے جاثیہ. سورہ جاثیہ حامیم. سورہ قاف میں خود قاف ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ دخان میں حامیم. سورہ احقاف میں حامیم، اور سورہ قلم میں نون. سورہ قلم میں نون، یعنی آپ پڑھتے ہوں گے نون والقلم وما یسطرون، تو آپ دیکھیں نون جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے.
یہ ہو گیا ایک مسئلہ حل آپ کا کہ حروف مقطعات کتنے ہیں. حروف مقطعات کی جو تعداد ہے وہ ہے 78. اور جب ان کی جو تکرار ان حروف مقطعات میں جو تکرار ہوئی ہے حروف کی ورڈز کی، تو ان ورڈ کو جب ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں، تکرار والے حروف کو ہٹا دیتے. مثلا الف ہے 5 مرتبہ آیا ہے، تو اب 5 مرتبہ کے بجائے 4 والے کو ہٹا دیا، ایک کو صرف لیا. 7 جو ہے وہ 7 مرتبہ آیا، تو 7 کو 6 مرتبہ ہٹا دیا، ایک کو صرف کاؤنٹ کیا. تو ایک ایک حروف ہر اس میں سے حروف مقطعات میں سے تمام جتنے حروف ہیں، تو 78 حروف میں سے جو تکرار ہوئی ہے ان حروف میں سے جب ہم نے نکالا چنا تو 14 ہوئے. اور یہ 14 حروف ایک الگ اہمیت رکھتے ہیں، الگ فضیلت رکھتے ہیں. اور پھر عربی میں جو حروف تہجی ہیں، جو ورڈ ہیں، وہ ہیں 28، اور 28 کے آدھے ہوتے ہیں 14. یہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر ہم نے ان سوروں کے متعلق بھی بتا دیا کہ 29 سوروں میں حروف مقطعات پائے جاتے ہیں، اور وہ حروف مقطعات کون سے ہیں اس کی طرف بھی ہم نے آپ کو توجہ دلا دی. اب آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی منزل کی طرف. اگلی منزل ہماری یہ ہے، اسی حروف مقطعات سے ملتی ہوئی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. کیا ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید آپ کے لیے اتنی مفید ثابت نہ ہو، آپ کو سمجھنا بھی سخت ہو، جس کے لیے آپ کو اس میں حضور دینا پڑے گا، کافی ٹائم دینا پڑے گا، تب جا کر آپ کہیں کچھ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ اس دن کچھ باتیں رہ گئی تھی، اس لیے حروف مقطعات سے ہم نے اس کو جوڑ دیا. اور اس دن جیسا کہ ہم نے قرآنی قصوں کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ یہ قرآنی قصے جو ہے وہ بے انتہا واضح و نصیحت رکھتے ہیں، بے انتہا اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اس میں بہت فائدے ہیں. اللہ نے ان قرآن کے قصوں میں ایسے ایسے فائدے رکھے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ ضرور دینی چاہیے. چلیے حروف مقطعات کی بات یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، اور بس وہ ایک اشارہ تھا. حروف مقطعات کے بعد ہم جیسے اس دن ہم نے قرآن قصے کے متعلق، قرآن قصوں کے متعلق گفتگو کی تھی، آج ہم پھر سے بات کرتے ہیں کہ یہ قرآن قصے یعنی کیا ہیں. تو واضح و نصیحت کی بات چاہے کتنی ہی نئی، انوکھی اور دلکش ہو، خشک ہوتی ہے نا. جب آپ کو کوئی جو ہے وہ اچھی بات بتاتا ہے، کوئی سلیقے کی بات بتاتا ہے، تو یہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی دل کو خوش کر دینے والی کیوں نہ ہو، لیکن کیا ہے کہ واضح و نصیحت یعنی یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، ایسا کرو، ویسا نہ کرو، اس کو کرنے میں یہ ہے، اس کو کرنے میں یہ ہے. تو یہ سب جب کوئی بتاتا ہے نا، تو جو اکثر مولانا لوگ بھی جب کوئی اچھی مجلس اس طرح سے پڑھتے ہیں واضح و نصیحت والی اخلاقی، تو دیکھتے ہیں کہ لوگ نیچے سے بیٹھے بیٹھے ایسے سوتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے بہت سخت ہوتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قبول کر لینا، اس کو سن لینا، یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر لوگ عمل نہیں کرتے. ارے میں کہتا ہوں عمل کرنا بہت دور کی بات، پہلے سن تو لیں. جب سنیں گے تب ان پر اثر ہوگا، جب اثر ہوگا تب عمل کریں گے. لیکن جب سنیں گے ہی نہیں تو کہاں سے جو ہے اثر ہوگا، اور کہاں سے اس پر غور و فکر کریں گے. تو لہٰذا یہ چاہے واضح و نصیحت کی باتیں کتنی ہی نئی کیوں نہ ہو، ایک دم جدید کیوں نہ ہو، ایک دم پریزنٹ ٹائم کی کوئی نئی اسٹوری کیوں نہ ہو واضح و نصیحت کی، لیکن کیا ہے کہ چاہے جتنی انوکھی ہو، اس میں کچھ بھی پایا جاتا ہو، لیکن لوگ تھکنے لگتے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا بھی بور کرا رہا ہے اور ہم بھی بور ہو رہے ہیں. تو اس مشکل کو دور کرنے کے لیے قصے اور کہانی کا سہارا لیا جا سکتا ہے اور جاتا ہے. اکثر محققین اور دیکھیے اچھے خطیبوں کی پہچان یہ ہے، اچھے ذاکرین اور خطبہ کی بھی پہچان یہ، اچھے ٹیچرز کی بھی یہ پہچان ہے کہ اب یہاں پر میری مجبوری ہے کہ میں کرسی پر بیٹھ کر آپ کو درس دے سکتا ہوں، لیکن اچھے ٹیچرز کی پہچان یہ ہے کہ جو کرسی پر نہیں بیٹھتے، یا کرسی پہ 2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر جو ہے وہ کلاس روم میں چکر لگا کر ایک ایک کے قریب آ کر پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور اچھے سے. تو اس سے کیا ہے، اور بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جوک مارتے رہتے ہیں، کوئی چٹکلے لطیفے سناتے رہتے ہیں، تاکہ آپ
کو تھکن کا احساس نہ ہو۔ تو کیا ہے کہ اگر واعظ و نصیحت کرنی ہے، کسی کو اچھی باتیں بتانی ہے، تو کچھ بیچ میں قصے کہانی بھی لائیے تاکہ لوگ تھکنے سے پرہیز کریں اور تھکنے نہ پائیں۔ قصے اور کہانی کے ذریعے سے کلام میں جو آپ گفتگو کرتے ہیں، اس میں ایک تراوٹ آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، تو اور پھر لوگ اس کو دلچسپی کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ سنتے ہیں، ایسے کر کے ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اور بڑے غور سے پھر سننا شروع کر دیتے ہیں، جو سننے والوں کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ جو بھی باتیں ہم مثلاً پیش کرتے ہیں، اگر واقعات کے ساتھ، قصوں کے ساتھ کوئی بھی نصیحت، تو یہ لوگوں کو تر و تازہ بھی رکھتی ہے اور لوگ دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مثلاً زندگی کے تلخ و شیرین تجربات کا بیان اور پھر یاد دہانی انسان کو مرحلے کمال تک پہنچانے کا موجب بنتی ہے۔ کچھ بھی مطلب ہمارے بیک ٹائم میں جو بھی ہوا، ہمارے ماضی میں جو بھی ہوا، تو جب ہم اس کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں تو لوگ بہت غور سے سنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ انسان کو قریب کرتی ہیں۔ اگر انسان نصیحت کرنا چاہتا ہے، واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ قصے کہانیوں کا بھی سہارا لے، اور ایسے قصے کہانی کے جن میں دم ہو، نہ کہ بس ایسی پھسپھسے ہو۔ قرآن کی آیت نمبر یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی آپ قصے بیان کیجئے، شاید یہ تفکر کریں، شاید یہ فکر کریں۔ آپ قصے بیان کیجئے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قصے بیان کیجئے، تاکہ اس سے ہو سکتا ہے لوگ غور کریں، توجہ دیں اور دین کی باتیں سیکھیں اور فکر کریں۔ قرآنی قصے کا مطلب ان سچے واقعات کو بیان کرنا ہے کہ جن کے تلخ و شیرین تجربات سے انسانیت گزر چکی ہے۔ ہر وہ حادثات، وہ واقعات اور وہ تمام چیزیں کہ جو انسانی دور میں گزر چکی ہیں، پچھلے واقعات جو گزرے ہیں، تو اس کو قرآنی قصوں کے ذریعے سے قرآن میں پیش کیا گیا ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ جو ہے وہ قرآن میں نصیحت بھی فرماتا ہے، اور لہٰذا لوگ کبھی بھی قرآن پڑھنے سے تھکتے نہیں۔ یہی وجہ ہے، کیونکہ قرآن اللہ سے بہتر نصیحت کرنے کا سلیقہ کس کو ہوگا؟ تو جو بھی نصیحت کرے اسے چاہیے کہ وہ نصیحت کرنا یہ قرآن سے سیکھے، کہ قرآن نے بیچ بیچ میں پرانے لوگوں کے قصے بھی بیان کیے ہیں، جس سے جو ہمارے لیے تجربے اور عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن میں اب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں قصے اس وجہ سے بیان کیے گئے تاکہ اچھائیوں اور برائیوں کی حقیقت کھل کر سامنے آئے، اور اچھائیاں ہمیشہ کے لیے نمونے عمل بن جائیں اور برائیوں کی پھر کبھی تکرار نہ ہو۔ یہ اسی لیے بیان ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہے عبرت اس سے حاصل کریں اور کبھی دوبارہ غلطی نہ کریں۔ قرآنی قصے جو عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، فرضی اور ڈرامائی نہیں ہو سکتے، یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ جو بھی قرآن میں ہے یہ سب حقیقت ہے، اس میں ایک حرف بھی جو ہے نہ اضافی ہے اور نہ غلط ہے اور نہ گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ کفار کہتے تھے، کیونکہ قصہ اسی وقت عبرتناک ہو سکتا ہے جب حقیقت کا ترجمان ہو، نہ کہ خیالوں اوہام کا، کیونکہ یہ خیالات نہ تو اچھائیوں اور برائیوں کی حقیقت پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے پکا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ قرآن کے جو قصے ہیں انہیں قصوں کی شکل میں فقط نہ توجہ دے، بلکہ اس میں پڑھتے رہیں، توجہ دیتے رہیں کہ ہاں واقعی قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ قصے بیان کر کے قرآن کا مقصد کیا ہے، جبکہ قرآن کا ایک حرف بھی اضافی نہیں ہے، ایک حرف بھی بیجا نہیں ہے۔ تو قرآن نے جو واقعات بیان کیے، جو قصے بیان کیے، پروردگار عالم کا مقصد ان قصوں کو بیان کرنے کا کیا ہے؟ تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جو پرانی زندگی جو گزری ہے لوگوں کی، جو لوگ برے تھے انہوں نے برے کام کیے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی، تو اب ہم وہ گناہ انجام نہ دیں۔ مثلا قوم لوط کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں سے زیادہ جو ہے وہ مردوں سے تعلقات رکھنے کی کوشش کی اور پھر غلط کام کیے، تو پروردگار عالم نے ان پر عذاب نازل کیا اور پتھر نازل کیے، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ بھی کہا کہ چب رسد، یعنی اگر
جناب لوط کی زوجہ جو ہے وہ بھلے ہی جناب لوط کی زوجہ تھی، لیکن وہ ان مشرکین اور کفار میں سے تھی کہ جو اس نبی کو اذیت پہنچا رہے تھے، اور نبی کہہ رہے تھے، یعنی جناب لوط کہہ رہے تھے کہ میری یہ بیٹیاں ہیں تم سے نکاح کرنے کے لیے، تو پھر کیوں تم مردوں کی طرف بھاگتے ہو؟ لیکن وہ نہیں معلوم وہ کیسی قوم تھی، پھر وہ اللہ نے ان پر جو ہے عذاب نازل کیا اور پھر بد دعا ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بندروں کی شکل میں بھی ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ جو بندر ہیں یہ ایک الگ نسل ہیں، انہیں آپ ان سے منسوب نہیں کر سکتے، لیکن وہ نسل جو بندر ہوئی تھی وہ پیدا ہوئی اور ختم ہو گئی، وہ بندر ہوئے تھے وہ لوگ اور پھر ختم ہو گئے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، اور خود قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہ جو بندر ہیں یہ الگ نسل ہے، لیکن عبرت کے لیے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو اب کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ پھر قرآن میں جو قصے ہیں ان کے ایک الگ پوائنٹس ہیں، ان کے ایک الگ امتیازات ہیں۔ تو قرآن کوئی تاریخی اور قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، یہ بس عبرت حاصل کرنے کے لیے تاکہ آپ جو ہے وہ برائیوں سے دور رہیں اور اچھائیوں کی طرف مائل ہوں۔ صرف ہدایت کی کتاب ہے، اور عبرت و نصیحت کے لیے انسانی تاریخ میں رونما ہونے والے اچھے اور برے واقعات بیان کر دیے گئے ہیں اس میں، کہ انسانی زندگی میں کون سے واقعات اچھے ہیں اور کون سے واقعات برے گزرے ہیں، ان میں سے ہم کو کس سے دور ہونا چاہیے اور کنہیں اپنانا چاہیے۔ ان چیز پر توجہ دلانے کے لیے قرآن نے یہ قصے بیان کیے تاکہ امت گمراہ نہ ہو، قوم گمراہ نہ ہو۔ کسی بھی واقعے کو تمام و کمال بیان نہیں کیا گیا ہے، کسی بھی واقعے کو مکمل طور سے بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ادبی کہانیوں کے، یعنی جو کہانیاں ہیں عام طور سے ادب کی، ان کے برخلاف سارے جتنے عناصر ہیں ان کو حذف کر کے صرف کارآمد اور مقصد سے ہم، جیسے کیا بولتے ہیں آج کل جو چلتا ہے جو قصے کہانی، اس میں شروع سے آخر تک ایک موضوع ہوتا ہے، ایک مفہوم ہوتا ہے، لیکن قرآن نے صرف مفہوم بیان کیا ہے، کچھ خاص صرف باتیں بیان کی ہیں تاکہ بس لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نہ کہ جو ہے وہ شروع سے آخر تک کی ساری الف سے لے کر یہ تک کی ساری باتیں بیان کی نہیں، بس اتنا ہی بیان کیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ مثلا بہت سے قصوں میں نام بنام افراد اور شخصیت کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے گریز کیا گیا ہے۔ خود آپ جب فرمان علی صاحب کے ترجمے میں یا اس طرح سے بقیہ تراجم میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، جب بھی کسی کا مبہم طور سے قرآن نے کوئی تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر بریکٹ میں فرمان علی صاحب نے جو ہے نام بھی لکھ دیا ہے، کہ یعنی یہاں پر کس کا نام لیا گیا ہے، پھر آپ اس کا خود جو ہے گوگل پر سرچ مار کر دیکھ سکتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تو یہاں پر نام لینے سے گریز کیا ہے، جیسے اصحاب کہف میں نام نہیں لیا گیا، اصحاب فیل میں جو ہے وہ نام لیا گیا ہے، زوجہ فرعون اور مادر فرعون وغیرہ کے نام۔ البتہ جہاں ضرورت محسوس ہوئی قرآن کو، اب اللہ سے بہتر کون جانتا ہے، وہاں ناموں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، مثلا مریم، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ وغیرہ، پھر ہمارے اور آپ کے رسول کا بھی نام ہے۔ جہاں مقصد تک پہنچنے میں نام کا کوئی دخل نہیں تھا، وہاں نام کے بجائے صفت کا تذکرہ کر دیا گیا۔ ائمہ علیہ السلام کی زیادہ تر صفت کا تذکرہ کیا ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کی بھی صفت کا اکثر جگہوں پر تذکرہ کیا ہے، لیکن ابو لہب کا باقاعدہ نام آیا ہے۔ ثم کیا ہے وہ جو سورہ تبت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اب بہرحال اب دیکھیں کہ اس میں باقاعدہ طور پر نام دیا گیا ہے، لیکن جہاں مقصد تک پہنچنے میں نام کا کوئی دخل نہیں تھا، وہاں نام کے بجائے ہم نے آپ کو بتایا کہ صفت تذکرہ کر دی گئی ہے تاکہ لوگ اس تک پہنچ سکیں، یا تو اس سے مطلقاً پوری طرح سے گریز کیا گیا ہے، یعنی پیچھا نہیں چھڑایا گیا، یعنی اس سے بچ کے اللہ نے دوسری باتوں کو پیش کیا، اور ساری توجہ صرف مقصد کی طرف کی ہے کہ مقصد کیا ہے، اور ہدف پر جو ہے اس بات کو رکھا گیا ہے۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سورہ شمس میں بیان کی گئی ہے،
سورہ شمس میں جو بیان کیا گیا وہ قوم سمود کے متعلق کہ کذبت سمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے بنا پر، یہاں پر نام دیکھے لے لیا گیا، بری قوم تھی تو بہرحال اس کے متعلق کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے بنا پر رسول کی تکذیب کی، یعنی ان کو جھٹلایا، تو جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا، یعنی جو اونٹنی تھی جس کے ذریعے سے یہ لوگ باقاعدہ اس کا دودھ پیتے تھے، سیراب ہوتے تھے، تو ان لوگوں نے اسے ذب کر دیا تھا، جو قرآن میں باقاعدہ طور پر ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ذب کر دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، اس کی تکذیب کی اپنے رسول کی، اور اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں بالکل برباد کر دیا، اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 11 سے 15 تک، یعنی 11 سے 15 تک۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بس یہ مقصد ہم بیان کر دیں کہ اس حکایت کا مقصد یہ ہے بتانا یہاں پر کہ قوم سمود نے اللہ کے رسول اور ان کے معجزے کو کس طرح جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا، لہٰذا ان آیات میں ساری توجہ اس بات کی طرف دی گئی ہے، اور حکایت کے سارے عناصر کو اسی غرض کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں قوم سمود کا نام تو ہے، لیکن اس کی اصلی شخصیت یعنی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ناقے کو پے کرنے والے بدبخت کے نام لینے کے بجائے ایک کو رسول اللہ اور دوسرے کو اشقاہا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی مزید تفصیلات کے لیے آپ کو باقی اور بھی چیزیں پڑھنی ہوں گی، اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ علوم قرآنی میں زیادہ زیادہ آگے پڑھیں گے اور قرآن کے متعلق علم حاصل کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی توفیقات اور نیک توفیقات سے آپ کو نوازے، اور تمام تر برائیوں سے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ اردک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ آپ سب اپنا خیال رکھیں گے، اسی طرح انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔